اور اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، اللہ کے عذاب سے بچو، اللہ کا شکر ادا کرو صبح و شام دن، کیونکہ پیغمبر کا یہ مشن ہوتا ہے، تو وہ صبح و شام دن رات محنت کرتے، کوشش کرتے، اور پھر آگے سے جو سلوک ہوتا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تو ان پہلوؤں کی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ یہ دیوانہ شخص ہے۔ وہ کہتے تھے کہ کون ہے جو اتنی مار کھائے، کون ہے جو رشتہ داروں سے تعلق منقطع کر لے، یہ کوئی مجنون ہے، جنون ہے جس کی وجہ سے یہ راستہ اختیار کیے بیٹھے۔ تو اللہ کریم نے پھر ان میں آپ یہ جانتے ہیں کہ وہ کسی پکے نہیں رہتے تھے اس پر، کبھی کچھ کہہ دیتے حضور، اصل میں جس طرح کا آدمی ملتا نا اسی طرح، کبھی کہہ دیتے جادوگر ہے، کبھی کہہ دیتے جی یہ قرآن گھڑ کے لاتا ہے، کبھی کہتے جی یہ کاہن ہے، نجومی ہے، اس کے ساتھ جنات ملے ہوئے ہیں، اس طرح کی باتیں، اور ایک پر وہ قائم نہیں رہتے تھے کیونکہ دوسرا رد کر دیتا تھا۔ اسی دور کے بہت سارے صحابہ جو مسلمان ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر جب گفتگو کرتے حضور کے مشن کے بارے میں، آپ کی باتوں کے بارے میں، آپ کی تعلیمات کے بارے میں، تو ہم سب بیٹھ کر یہ کہتے تھے کہ جو عقل کہتا ہے وہی مصطفیٰ کہتا ہے، اور جس سے عقل روکتا ہے اسی سے حضور روکتے ہیں۔ اور ان سب میں اگر آپ جائزہ لیں، ان سب کا جائزہ اگر آپ لیں تو ان میں بھی سب سے عقل والے سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ ان کی عقل کو کہتے ہیں عقل سلیم، جس آدمی کی فطرت پر عقل تھی نا، حضور کے بعد وہ سیدنا ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ان کے ایمان کا آپ اگر تصور لائیں ذہن میں تو آپ سارے پڑھتے ہیں کہ وہ بغیر دلیل ایمان لائے، یعنی وہ بغیر دلیل سمجھانے کے لیے ہم کہہ دیتے ہیں، ورنہ انہوں نے بچپن سے لے کر اب تک حضور کے ساتھ زندگی بسر کی۔ بعض روایات کے مطابق حضرت ابو بکر صدیق 2 سال حضور سے زیادہ عمر کے مالک ہیں، اور صحیح قول کے مطابق یا مختار قول کے مطابق یہ 2 سال چھوٹے ہیں۔ تو 2 سال چھوٹا ہونا کوئی ایسی بات نہیں ہوتی، بچپنا گزرا، جوانی کٹھی، کاروبار اکٹھے، محلہ ایک، سارا کچھ ایک۔ تو جیسے ہی حضور علیہ السلام نے اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، پھر دوست ہیں، امیر ترین آدمی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حضور آج کے بعد آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا غلام ہوں۔ یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں ہے، بلکہ وہ آپ جو ابتدائی لوگ اسلام لانے والے ہیں، سیدنا عثمان غنی کا ایمان پڑھیں آپ، حضرت عثمان غنی جو اپنے دور کے بہت بڑے مالدار آدمی، ان کے ایمان لانے کا واقعہ کیا تھا؟ وہ کہتے ہیں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق نے حضور کو رسول مان لیا صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں میں نے پوچھا ابو بکر صدیق سے جا کر کہ تو ایمان لے آیا ہے؟ ان کا میں لے آیا ہوں۔ کہتے ہیں میں نے اور کو بات پوچھی نہیں، سیدھا ہی حضور کے پاس گیا اور جا کے کہا حضور جس کو ابو بکر مان لے میں کیوں نہ مانوں؟ اس سے آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ ابو بکر کا مقام ہے۔ ہمارے ذہن میں غلط فہمیاں اکثر لوگ آپ کریں گے جی حضور کے جتنے ایمان لانے والے ہیں جی بڑے غریب اور فقیر لوگ تھے۔ نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے، اس میں ابو ذر غفاری ہیں، صہیب رومی ہیں، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن اس میں میرے بھائیوں حضرت عثمان غنی بھی ہیں، ان میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہیں، ان میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، اور کبھی ان کی دولتیں اور ان کی عمارتیں بھی بیان کیا کرو تاکہ سمجھ آئے کہ حضور علیہ السلام کے دامن سے وابستہ غریب لوگ ہی نہیں ہیں، اور غریبوں کا بھی ساتھ آنا کوئی بری بات نہیں، میں انکار نہیں کر رہا، لیکن یہ فلسفہ ہی غلط ہو گیا، کیونکہ آپ کی سنگت میں جتنا سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے ساتھ دیا، کس نے ساتھ دیا؟
اور وہ مکے کی سب سے بڑی مالدار خاتون. مکے کا سارا مال ایک طرف لاؤ اور سیدہ کا مال ایک طرف، تو سیدہ کا مال سب سے زیادہ تھا اور وہ نبی کریم کی امتی بن گئی. حضرت ابوبکر صدیق پہلی قسط جو انہوں نے آپ کے مشن کے لیے جاری کی، آپ کے علم میں ہوگا وہ 30,000 درہم ہے پہلی قسط. اور ذرا 14 صدیاں گزری، وہ جمع ضرب دو نا ان کو آج کے حساب سے، آپ کو پتہ چلے کہ کتنا پیسہ تھا. وہ حضرت عثمان غنی ہیں اور بڑے بڑے مالدار صحابہ. حضرت عبد الرحمن بن عوف حضور کے ایسے صحابی ہیں جن کی دولتوں تک آج تک کوئی مالدار لوگ نہیں، بلکہ وہ جو دولت پہ لکھنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کی فوت ہونے کے بعد جو ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملا، وہ کہتے ہیں آج تک کسی دولت مند کی دولت اتنی نہیں بن سکتی جتنی ان کی بیوی کو 8واں حصہ ملا. اتنے بڑے بڑے دولت مند صحابہ. اس سے مجھے اور آپ کو بھی شعور ملنا چاہیے کہ دولت کمانا بری بات نہیں، دولت مند ہونا بری بات نہیں ہے، متکبر ہونا بری بات ہے، اللہ کو چھوڑ دینا بری بات ہے. اور قرآن نے باقاعدہ تقابل کروایا. آپ قرآن مجید میں پڑھیں، فرعون کی فکر بھی قرآن نے ہمارے سامنے رکھی اور حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کی فکر بھی ہمارے سامنے رکھی. اور فرعون کو بلکہ کہا کہ چند کوڑیاں تو پا کر مجھے بھول گیا ہے کہ رب کیا ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا نا کہ رب پر ایمان لا، تو آگے جملہ موجود ہے، اس نے کہا وما رب العالمین، وہ کیا ہوتا ہے رب؟ فرمایا چند پیسے تیرے پاس آ گئے، خزانے آ گئے، تو بدل گیا، دیکھ میرے سلیمان کو. فرمایا تیرے لشکر میں تو ہو سکتا ہے انسان بھی شامل نہ ہو، لیکن جب میرے سلیمان کا لشکر چلتا ہے وَحُشِرَ لِسُلَیمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. میرے سلیمان کے لشکر میں صرف انسان ہی نہیں، جن چرند پرند ہر شے شامل ہوتی، وہ ان کی بولیاں جانتے ہیں. اور فرمایا ہوائیں میرے سلیمان کے حکم پر چلتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں جس قدر اللہ نے زیادہ مرتبہ دیا، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے چلے. یہ اسلام کا تصور ہے. اسلام کا تصور یہ نہیں ہے کہ آؤ تسبیح پڑھ لیں بس امریکہ سے جیت جائیں گے. اسلام کا تصور یہ نہیں آؤ چلے کاٹ لو جیت جائیں گے، یہ تو بربادی ہے. اسلام کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں کماؤ، محنتیں کرو، کوششیں کرو، علم عمل کی دنیا میں آگے بڑھ جاؤ تاکہ کافر تمہارا محتاج ہو جائے. اور یہی کام سرور عالم نے آ کر کیا. لوگوں کو حلال و حرام کی امتیاز بتا کے کہا صحابہ محنت کرو، آگے بڑھو. اور کون سا بازار تھا جس میں سب سے بڑے تاجر، بلکہ یہ جو انڈونیشیا اور ملائیشیا، اس سے جو لوگ کہتے ہیں جی اسلام تلوار سے پھیلا، یہ انڈونیشیا جو مسلمانوں کا اس وقت آبادی کے اعتبار سے سب سے بڑا ملک ہے، آپ وہاں اسلام کا پھیلاؤ. ملائیشیا جو آج مثالی ملک ہے عالم دنیا میں انشاءاللہ. امریکہ کی مثالیں نہ دیا کرو، یورپ کی مثالیں نہ دیا کرو، ملائیشیا کی مثالیں دیا کرو. اور امت مسلمہ ہوش میں آ رہی ہے. ان ظالموں کا وہ کردار کبھی نہیں ہو سکتا جو امت مسلمہ کا ہے. یہ شرابی ہیں، یہ بد کردار ہیں، جن کے یہاں ماں بہن کی امتیاز ختم ہو جائے وہ کیا کردار والے لوگ ہوتے ہیں؟ کردار والے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کی قیدوں میں ان کی بچیاں رہیں تو وہ غلط نگاہ اٹھا کے بھی نہ دیکھیں، اور وہ گواہیاں دیں جا کر کہ بڑے بڑے نوجوان. وہ رڈلے جو خاتون صحافی، اس کا انٹرویو نوائے وقت نے چھاپا پڑھی ہے، اس نے وہ کہتی ہے میں ان کی قید میں رہی ہوں اور بڑے بڑے نوجوان میرے پاس تفتیش کے لیے آتے اور ان میں سے کوئی ایک نہیں جس نے میرے چہرے کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا. وہ کہتی چھت کی طرف دیکھتے، دیواروں کی طرف دیکھتے، ادھر ادھر دیکھتے. اور میں نے ان سے پوچھا کہ تم میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا محمد کا حکم ہے. یہ کردار ہے. اور میرے نزد اگر مجھ سے پوچھو کائنات کے لوگوں، اصولوں پر کافر ہار گیا، امت جیت گئی. اصول ختم. اس کے کیا اصول ہیں؟ کوئی اصول نہیں. کوئی مجھے بتاؤ کہ انہوں نے کوئی اصولی فیصلہ کیا. دورے میں یار ہیں ان کے. یہ الگ بات ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ان حقائق کو. تو آج بھی امت مسلمہ کو، بلکہ ہمارا وہ مذہبی طبقہ جس نے دین اور دنیا کی تقسیم کر دی، میرے نزدیک امت